ہم ان کے کتوں سے بھی بدتر ہے کہ ہم ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کتا بھی بھو کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، خاص کر میرا پیغام آج تمام پاکستانیوں کے لیے اور ہماری بہن عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی کے لیے، جنہوں نے ریسنٹلی ایک پریس کانفرنس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، جس میں انہوں نے تمام حکمرانوں کو آواز دی کہ کیا ہم ایک کتے سے بھی بدتر ہیں، کتا بھی بہو کر دیتا ہے تو کیا ہم اس سے بھی بدتر ہیں کہ 20 سال قوم کی بیٹی کو ہو چکے ہیں کفار کی جیل میں، لیکن ہم لوگ کچھ نہ کر پائے۔ تو آپ نے کیا سوچ کر آواز دی ان حکمرانوں کو کہ کیا یہ حجاج بن یوسف ہے؟ وہ حجاج بن یوسف جو وقت کا ظالم ترین بادشاہ تھا، وہ بھی ایک مسلمان بیٹی کی آواز پہ لبیک کہہ دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا سوچا کہ یہ وہ ہے؟ تو آپ نے کیا سوچا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنی بہن بیٹیوں کو کفار کی جیل میں ایک رات نہیں رہنے دیں گے؟ تو آپ نے کیا سوچا کہ آپ نے کشمیر کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟ تو آپ نے کیا سوچا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو اللہ اس کے رسول کے خوف سے ہر آگ کے دریا میں کود جائیں گے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ریمن ڈیوس کو آزاد کر دیتے ہیں، یہ تو کلبھوشن یادو کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ابھینندن کو چائے کا کپ پلا کر چھوڑ دیتے ہیں خیر سگالی کے طور پہ۔ اب سوال اس قوم سے ہے کہ اور کون سی تبدیلی چاہتے ہیں آپ؟ آپ نے ساری تبدیلیاں تو دیکھ لی، اس کے علاوہ کس تبدیلی کے انتظار میں؟ آپ نے پی 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 کا دور بھی دیکھ لیا، آپ نے نون لیگ کا دور بھی دیکھ لیا، آپ نے اپنے آزاد ایک پولیٹیشین جو آزادی 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 ہم غلامی نہیں چاہتے، عمران خان کا دور بھی دیکھ لیا۔ کیا ہوا 3.5 سال میں؟ کم تھے 3.5 سال کے، 1.5 سال کی حکومت تھی جو یہ تقاضا کیا جاتا کہ صرف ہمیں 1.5 سال ملے، ہمیں تو پوری گورنمنٹ نہیں ملی۔ اگر 75% حصہ آپ نے اپنی حکومت کا کر لیا تھا تو آپ نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن پھر اس قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے صرف اس بات سے کہ جناب ہم غلام ہیں، جناب ہم کوئی غلام ہیں۔ ہاں جی آپ غلام ہو، اس سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے، یا اللہ کوئی نور الدین زنگی بھیج دے، یا اللہ کوئی خالد بن ولید جیسا کوئی ایک بھیج دے، یا اللہ جو مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتی کا حساب لے سکے۔ 20 سال قوم کی بیٹی کو جیل میں رکھا گیا، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی حکمران بولنے والا نہیں۔ آج یہ سننے کو ملتا ہے کہ پھر ہم یہ کہیں کہ کیوں بنا یہ پاکستان؟ واقعی کتا بھی شاید اپنے لیے بھونک سکتا ہے، ہم اس کتے سے بھی زیادہ گر چکے ہیں کہ ان حرامزادوں کا کتا بھی مر جائے تو وہ یوں نہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن مسلمان کی بیٹی پہ ہونے والی زیادتی کے لیے کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں، صرف اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے مارتے بھی میرے ماؤں بہنوں کو ہیں، دہشت گرد بھی مجھے کہتے ہیں، انتشار پھیلانے والا بھی مجھے کہتے ہیں۔ میں نے کون سا گناہ کیا مجھے بتاؤ نا، میں نے کس کے ساتھ زیادتی کی مجھے بتاؤ نا۔ اگر حکمران واقعی عادل ہوتا تو شاید رعایا ایسی نہ ہوتی۔ آج حکمرانوں کو دیکھو، وہ اس میں الزام لگاتا تو چور، وہ کہتا تو چور، وہ کہتا تو چور، سالی پوری رعایا چور بن گئی، کیونکہ کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ جو سچ کی آواز اٹھائے اس کے گلے کو دبوچ دیا جاتا ہے، دبا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مرنا نہیں ہے، میں نے بھی قبر میں جانا ہے، آپ نے بھی قبر میں جانا ہے، لیکن یہ تو ایمان رکھتے ہیں نا کہ اپنے وقت سے پہلے کوئی قبر میں نہیں جائے گا۔ پھر رب نے موت کا اسباب یہی لکھا تھا۔ تھوڑا سا دیکھ لیجئے یار، تھوڑا سا سوچ لیجئے، ہم مسلمان ہیں۔ جب حضرت عمر اس بات کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ اللہ قیامت کے روز مجھ سے سڑک کے بارے میں سوال کر لیں گے، تو یار تم نے کون سی ایسے پیپرز لے لیے ہیں، کون سی ایسی عبادتیں کر لی ہیں جو تمہارے کو لکھ کے دے دیا گیا؟ تم ان کے لیے تو جنت واجب ہو چکی تھی، لیکن سارے برے اعمال ہونے کے باوجود اتنے کانفیڈنس میں۔ جو واقعی بھیک مانگ کے گزارا کرتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، چاروں طرف سے انہیں دبوچ لیا جاتا ہے۔ اگر آج مسلمان اپنے رب کے خوف سے سود کی لعنت سے چھٹکارا لے لیتا تو شاید آج IMF آپ کو آنکھیں نہ دکھا رہا ہوتا، شاید آپ کے اوپر یہ پابندیاں نہ ہوتی۔ پاکستان کی نوٹ کی ویلیو ختم ہو گئی، اسی لیے کسی مرد کلندر نے ایک بات کہی تھی کہ حضرت یوسف کی تو صرف بازار مصر میں بولی لگی تھی، اللہ نے 7 سال قید نہیں ہٹایا تھا کہ جب تک قوم کا بچہ بھی بھیک مانگنے نبی کے پیروں میں نہیں گیا، اللہ پاک نے کسی کو اناج کا دانہ نہیں دیا۔
امام الانبیاء کی گستاخیاں ہوئی. ہمیں یہ کہا گیا کہ فرانس سے سفارتی تعلقات کیسے ختم کر دیں, ہماری معیشت بیٹھ جائے گی. چلاؤ معیشت کو, بیٹھ گئی تمہاری معیشت. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں, تو کیا رب کے حکم کے خلاف جا کر آپ سوچو گے وہ آپ کے دوست ہو جائیں گے؟ تو بنا کے دکھاؤ نا. بہن, یہاں بولنا اور سننا فضول ہے. یہاں ہم جس دیش میں رہتے ہیں وہاں سب گونگے بہرے ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. سب کو ایسا لگتا ہے, انہیں یہ احساس ہو چکا ہے میں مرنا نہیں ہے, قبر میں رسول اللہ سے ملنا ہے. اس وقت جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس وقت یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, ہم ڈرائیور تھے. حضور نے کہنا اگر کچھ نہیں تھا تو اتر جانا تھا اس تخت سے تجھے. لیکن خیر, میں صرف آپ کے لیے دعا گو, اپنی بہن کے لیے دعا گو کہ اللہ پاک ہمیں ایک اچھے حکمران سے نواز دے. پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم کرے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بازو ہے, ایک جسم کی مانند ہے. ایک کو تکلیف ہوگی دوسرا محسوس کرے گا. لیکن آج کا مسلمان اس بات کو محسوس نہیں کرتا کہ وہ خود ہی ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ کیا میں مسلمان نہیں ہے, وہ مسلمان ہے جو مجھے تکلیف نہیں ہو رہی. میں تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں سب نے مرنا ہے یار, کوئی یہاں زمین پر رہا نہیں ہے. نمرود, شداد, قارون سب مٹ گئے, آپ نے بھی نہیں رہنا. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں آپ گواہ رہنا کہ اے اللہ جتنی میری طاقت تھی میں نے اپنی چونچ میں 2 بوند پانی کے بھر کے نمرود کی جلائی آگ میں ڈال دیے. یہ آگ بہت بلند ہو چکی ہے, مجھ جیسے کمزور سے یہ بجھے گی نہیں. لیکن رب ذوالجلال میں تیرے خوف سے یہ آواز اٹھا رہا ہوں کہ شاید میرا ایک حکمران یہ میری آواز کو سن کر ہماری بہن کے لیے کوئی اقدام اٹھا لے, کوئی غیرت مند مسلمان ہماری بہن کے لیے آواز اٹھا لے. میرا پیغام آج تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے